الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ نحل کی چند آیات پر کلام کا شرف حاصل ہوگا۔ آیت نمبر ہے 90 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چند باتوں کا حکم دیا اور چند باتوں سے روکا ہے، اس کی تھوڑی توضیح تفصیل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے، موجیں اڑانے، بچے پیدا کرنے، شادیاں کرنے، آسائشیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ تمام چیزیں دائرۂ شریعت میں اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں ایک اصل مقصود کو حاصل کرنے کا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور آیت میں خود اپنے حبیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول جس کام کو تمہیں حکم دیں اس کو کرو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو جو اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پورا کرے اور جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے، تو گویا کہ اس نے مقصد زندگی کو پورا کر لیا۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اپنے ہی مقاصد بنا لیے۔ کوئی باہر کے ملک میں سیٹلڈ ہونے کو مقصد زندگی بنائے بیٹھا ہے، کوئی خاص نوکری، کوئی خاص مال کی مقدار، کوئی خاص لڑکی، کوئی خاص لڑکا، کوئی کسی اور مقصد کے لیے جو نیگیٹو بھی ہوتے ہیں بہت سارے، کوئی زنا کے مقصد کے لیے زندہ ہے، کوئی ڈرگس کے لیے زندہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے مقصود زندگی۔ اور یاد رکھیں جب مزدور اپنی مزدوری پوری کرتا ہے تو اسے اجرت ملتی ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کام کا حکم دیا اور کن کن چیزوں سے منع کیا۔ یہ آیت انہی دو امور پر مشتمل ہے، اگرچہ تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور روکتا ہے تمہیں فحاشی سے، برائی سے اور سرکشی سے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بہت سی چیزیں اللہ نے بطور نصیحت بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ہم ان نصیحتوں کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، تبھی مقصود قرآن بھی پورا ہوگا، اس کے نزول کا مقصد پورا ہوگا، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو وہیں رکھنا جہاں رکھنا چاہیے، اس جگہ سے ہٹا دیں گے تو ظلم بن جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ذہن کو استعمال کریں وہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اگر ایسا کریں گے تو یہ عدل ہے، اور ورنہ اپنے ذہن کے ساتھ ہم نے عدل نہیں کیا بلکہ ظلم کیا۔ یہی آنکھوں کا مسئلہ، یہی ہاتھوں کا، یہی پیروں کا، اور اسی طریقے سے جو دیگر ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، برابری کرنا، کہیں پر ڈس بیلنس معاملہ نہ ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل سے کام لو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اولاد اگر ہے تو اولاد میں ہمیں عدل سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد میں عدل سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار کرنا ہے تو بیٹا بیٹی سب کو برابر کیا جائے۔ یہ نہیں ہے بعض جگہ ایک خاص بیٹا گورا نکل آیا، دوسرا سانولا ہے تو گورے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں، سانولے کو کم کر رہے ہیں، لڑکوں کو زیادہ کر رہے ہیں، لڑکیوں کو کم کر رہے ہیں۔ یہ عدل کے منافی چیز ہے، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ ایسی اگر زندگی میں باپ اپنی اولاد کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اس میں افضل صورت اور عدل والی صورت کیا ہے کہ لڑکا لڑکی برابر ہوں گے۔ 1 کروڑ بیٹے کو دیا تو 1 کروڑ ہی بیٹی کو، یہ نہ سوچیں گے یہ تو خاندان میں دوسری جگہ چلی جائے گی، سسرال چلی جائے گی،
تو پھر اس کے سسرال والوں کو کیا فائدہ، یہ بیٹی تو وہاں پل جائے گی، بیٹوں کو سب کچھ دے دو۔ ایسے والدین یاد رکھیں برود قیامت سخت گرفت میں ہوں گے، جنہوں نے اپنی اولاد میں زندگی میں تقسیم میں ناانصافی سے کام لیا ہوگا۔ اور اس میں مفضول صورت یہ ہوتی ہے، افضل تو میں نے بتائی برابر، مفضول صورت یہ ہے کہ جیسے وراثت ہے ویسے تقسیم کریں کہ لڑکے کو 2 حصہ، بچی کو 1 حصہ، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ اس میں نان نفقے میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بیوی مالدار گھرانے کی ہے، فرض کر لیں 3 شادیاں کر لی کسی نے، ایک مالدار گھرانے کی، ایک مڈل کلاس کی، بالکل لوئر کلاس کی ہے، اور شوہر مالدار ہے تو نان نفقے میں فرق ہو سکتا ہے کہ مالدار والی کو مالدار والا نفقہ دے، درمیانے والی کو اوسط درجے کا، نیچے والی کو بھی اوسط درجے کا، کیونکہ یہ مالدار ہے۔ اگر یہ تینوں ہی ہیں اور شوہر درمیانے مڈل کلاس کا ہے تو پھر یہ مالدار والی کو مڈل کلاس کا دے گا، کیونکہ اس سے زیادہ تو یہ بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو مڈل کلاس والی ہے اس کو مڈل کلاس والا، اور لوور کلاس والی کو مڈل کلاس یا لوور کلاس بھی اس میں دے سکتا ہے۔ اور اگر بالکل ہی بیچارہ لوئر کلاس کا اور 3 عورتوں سے شادی کر لی ہے تو تینوں کو برابر ہی دے گا، کیونکہ اب اس میں ہمت ہی نہیں ہے زیادہ دینے کی۔ یہ تو نان نفقے کے معاملے میں کم و بیشی ہو سکتی ہے۔ نان نفقہ یاد رکھیں 3 چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک مکان، ایک لباس، ایک کھانا پینا۔ تو جب یہ تینوں طرح کی بیویاں ہیں تو ان میں اور شوہر کی مالی حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر اگر وہ گڑبڑ کرے گا تو یہ عدل و انصاف کے منافی ہوگا اور اس پر گرفت ہوگی۔ باقی معاملات جیسی مثال کے طور پہ ایک تو باری مقرر کرنا، ایک دن ایک کے پاس، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسری کے پاس، یا 2 دن مقرر کر لے، اس میں نہیں کر سکتا کہ ایک کے پاس 4 دن، ایک کے پاس 1 دن، آخرت میں جواب دہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو تحائف لے کر آئے گا، اگر ایک فرض کر لیں ایک بیوی پیگننٹ ہے، 2 نہیں ہیں، تو یہ کوئی نہیں چلے گا جی پیگننٹ ہے اس لیے میں اس کو پھل لا کر دے رہا ہوں تو باقی کو نہیں، ایک پان بھی لے کر آئے گا تو برابر اس کو دینا ہوگا، تب یہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے، 4 سے، لیکن آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے مابین عدل نہ کر سکو گے تو ایک عورت سے ہی نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو چھوڑ دے اور دوسری کے پاس ٹائم لگائے، اس کا حق ادا نہ کرے تو یہ برود قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ یوں ٹنٹا جیسے چلتا ہے نا، فالج زدہ بیچارہ ہوتا ہے، یہ ایسا آئے گا میدان محشر میں، اس کا حال ایسا ہوگا۔ یہ جتنے، میں ناراض مت ہوئیے گا، جتنے شوہر حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں جو بڑے ٹارزن بن کے 2 شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر جب ان کو لات پڑتی ہے، جب ان کے حالات بگڑتے ہیں، پہلے تو وہ پٹا لیتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں تم بے فکر رہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں تمہیں پورا سہارا دوں گا۔ لڑکی شادی کر لیتی ہے، لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ شادی شدہ سے آپ شادی کر رہے ہیں، کیسے آپ خوش رہ سکتی ہیں؟ اس کی بیوی چھوڑے گی؟ لیکن نہیں، وہ بھی اپنا کہتی ہیں اپنا مطلب حل کرو۔ اور اس کے بعد یہ شوہر پھر جب وہ پہلے والی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، خاندان والوں کی طرف سے دوسری کو معطل چھوڑ دیتا ہے، پھر کہتا ہے تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، نہ نان نفقہ دیتا ہے، نہ حق زوجت ادا کرتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے کہ نہیں کسی اور کی ہو جائے گی یہ، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر پہلی والی کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے۔ آپ کا حشر خراب ہونے والا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، الفاظ بڑے سخت ہیں، بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا اسی لیے ہے، آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کرتے ہیں، آپ کو چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی عورت کھڑی کی جائے گی میدان محشر میں، حساب و کتاب لے گی۔ ایسی جو لوگ اب بیویوں سے جھگڑا کر کے، 2 نہیں ہیں ایک ہی ہے، لیکن جھگڑا کر کے علیحدہ ہو گئے اور طلاق ہی نہیں دیتے، وہ مطالبہ طلاق کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، نہ تجھے ساتھ رکھوں گا نہ چھوڑوں گا، تو ساری زندگی ایسے لٹکتی رہے۔ کون سا کمال کیا آپ نے، یہ بتائیں؟ آپ اسے اذیت دے رہے ہیں یا اپنے لیے جہنم کے گڑھے کھود رہے ہیں؟ اس سے بڑا بیوقوف میں نے شخص کوئی نہیں دیکھا جو اپنے دشمن کو جلانے کے لیے، اسے تکلیف پہنچانے کے لیے خود آگ میں کود رہا ہو۔ اس سے بڑا بیوقوف آپ نے دیکھا ہے؟ اور ایسے سینکڑوں بیوقوف ہمارے سامنے ان کے کیسز آتے ہیں۔ تو کوشش کریں عدل سے کام لیں۔ اسی طرح ججز ہیں، وہ عدل سے کام ان کے لیے تو لازم ہے، حاکم ہے وہ عدل سے کام لے۔ اس طرح وکیل کو بھی عدل سے کام لینے کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے وکلاء ناراض نہ ہوں، مجھے بڑی محبت ہے ہر اپنے مسلمان بھائی بہن سے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ہو، لیکن یہ بعض اوقات عدل سے کام نہیں لیتے بلکہ ظلم سے کام لیتے ہیں۔
مظلوم کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں، ظالم کو باہر نکلوا دیتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں اپنی چرب زبانی سے، اور قانونی پروٹیکشن کو حاصل کر کے قانونی نکات کے ذریعے ظالم باہر ہوتا ہے، مظلوم اندر ہوتا ہے، اس کی آہیں، بد دعائیں، اس کے جو تکلیفیں ہیں وہ ساری جمع ہیں، اور ایک نہیں ہوتا، کیسز اتنے ہوتے ہیں، اپنے پیسے اور فیس بنانے کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے ہم کس کس کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، کتنوں کے بچے اپنے باپ سے محروم ہو کر بد دعائیں دے رہے ہیں، کتنی بوڑھی مائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے فریادیں کر رہی ہیں، یہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ اس لیے عدل سے کام، عدل کا مطلب کیا ہے؟ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں، ناحق کا ساتھ نہ دیں، اگر دیں گے تو گئے کام سے، پھر آخرت میں خود بھگتیں گے۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ وہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اخلاص بھی ہو سکتا ہے، اور احسان کا مطلب کسی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، وہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے دوست احباب ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے محلے والے، اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کی عادت ڈالنی چاہیے، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فائدے پہنچائیں، اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ دینا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہم مسجدوں میں دے دیتے ہیں، باہر کے فقیروں کو دے دیں گے، دوستوں کو دے دیں گے، اور کسی دور کے محتاج کو دے دیں گے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار کی ہم فکر نہیں کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں جو سفید پوش ہیں ان کی آپ خاص طور پہ مدد کریں اور ان کو دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم دیتا ہے، اور روکتا ہے اللہ تعالیٰ فحاشی سے۔ فحاشی کا مطلب ایسی چیز کہ جس کو جو شرم کے منافی ہوتی ہے، حیا کے منافی ہوتی ہے، عورتوں کا بے پردہ مردوں کے سامنے آنا، مردوں کا ایسا لباس پہننا جیسے نیکر پہن کے آ گئے، شارٹس پہن کے، گھٹنے کھلے ہوئے، رانیں کھلی ہوئی ہیں کسی کے سامنے۔ آج کل ایسی جینز لڑکیاں پہن رہی ہیں، رانوں سے پھٹی ہوئی رانیں نظر آ رہی ہیں، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیا فائدہ ایسے فیشن کا کہ جو آپ کو یہاں تو سرخرو کروا دے، مولویوں کو تو آپ 10 گالیاں دے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیں گے، لیکن میدان محشر میں، قبر کے اندر، پھر جب اس کا عذاب ہو رہا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، پھر کیسے معافی ہوگی؟ اسی طرح غلط چیزیں دیکھنا، غلط چیزیں سوچنا، گندی بات بولنا، یہ سب فحاشی کے اندر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ ایسے ہی برائی، منکر کہتے ہیں ہر گناہ اس میں شامل ہو گیا، ہر برائی اس میں شامل ہو گئی۔ ان چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا کہ گناہ، اسی لیے ہمیں گناہوں کی معرفت حاصل کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صغیرہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، ظاہری گناہ کیا ہے، باطنی گناہ کیا ہے، یہ اس کا۔ اور اسی طرح بغض یعنی سرکشی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو معمولی سمجھنا، ان کو پھلانگ جانا۔ اللہ نے لیمیٹیشنز قائم کی ہیں، آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہیں، آپ چیز کرائے پہ لے دے سکتے ہیں، اس کی کچھ قیودات ہیں، کچھ لیمیٹیشن باؤنڈریز ہیں۔ اسی طریقے سے انویسٹمنٹ ہے، اس کی بھی کچھ ہیں۔ تو جب ہم ان کو سیکھتے نہیں ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے معاملات میں ہر ایک کے حقوق کے سلسلے میں اور فرائض کے سلسلے میں اللہ نے کچھ لیمیٹیشنز رکھی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ان کو پھلانگ کے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ سرکشی سے اللہ نے اس کو تعبیر کیا۔ اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیے اس کا خلاصہ یہ نکلے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی لمبی تفصیل ہے، بالکل، اب آپ کو سیکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے میری کتاب لیں آپ، قرب الہی، اب تو یہ انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے، اور انڈیا میں یہ ماشاءاللہ آپ انڈیا والے انڈیا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کو حاصل کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ شعور بیدار کرے گی آپ کے اندر، اور بہت سی چیزوں کی نشاندہی کرے گی، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر میری ابھی کتابیں انشاءاللہ طہارت کے اوپر آ رہی ہے، فرض علوم پہ میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ مجھے کویسچنز بھیجتے ہیں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بعض اوقات میں آپ کو جواب نہیں دے پاتا، حالانکہ بہتوں کو دیتا ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ میرا نمبر عام ہے، جو اس طرح ایک مشہور عالم ہو جائے، مفتی مشہور ہو جائیں، پورے ورلڈ میں اس کو دیکھا جا رہا ہو، وہ عموماً اپنے نمبر عام نہیں کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنا نمبر عام کیا ہوا ہے، لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کی دینی الجھنوں کو دور کرنے کے، پھر بھی چونکہ لوڈ ہوتا ہے، زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو اس لیے جواب وقت پہ آپ کو نہ مل سکے تو مجھے آپ معاف کیجیے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کریں، تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ حاصل ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 98 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
بس جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اگر یہ نبی کریم کو مخاطب ہم مان لیں تو سرکار سے گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور نہیں ہوتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اب ایمان، آپ کہیں گے ہم سارے صاحب ایمان ہیں، ایمان لانے کا مطلب ہے اس کے تمام تقاضے پورے کرنا، اور ایمان کے تقاضے وہی پورا کر سکتا ہے کہ جو پہلے صاحب علم ہو، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ اگر آپ نے عقیدے سیکھے ہوئے ہیں، عقیدے نہیں سیکھے تو عقیدے سیکھیں، پھر اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ ایسے ہی احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، انہیں ہمیں سیکھنا ہوگا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل۔ مثال کے طور پہ آپ نے پاکی اور طہارت کے مسائل سیکھ لیے تو اب اس کا تقاضا ہے کہ آپ ناپاکی سے بچیں، کپڑے پاک رکھیں، گندگی کو دور کریں۔ اسی طرح آپ نے تجارت کے مسائل سیکھے تو تجارت کو پھر آپ شریعت کے تقاضے کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ، ظاہری بات نہیں، گناہوں کی معرفت، کہ سب سے پہلے ان کی معرفت حاصل کریں، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، یعنی آپ پہچانیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، مجھے اس سے بچنا چاہیے، پھر بچیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکات عطا فرمائے گا۔ تو وہ شیطان کا اس پہ زور نہیں چلتا، اور اسی طرح جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اس پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ رب پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ پر اعتقاد مضبوط رہے، جو آج کل ہمارے مسلمانوں کا نہیں رہا ہے۔ ہم تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد پھر جب دعائیں بظاہر ہماری مرضی کے مطابق قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو ذات باری تعالیٰ سے ہماری توجہ ہٹتی ہے، پھر ہمیں دیواروں پہ لگے ہوئے عاملین کے اشتہار اٹریکٹیو محسوس ہوتے ہیں، پھر ماسی مشورہ دیتی ہے بہن جی میں ایک عامل کا پتہ بتاؤں، وہ بڑا اچھا کام کرنے والا ہے، کوئی کہتا ہے جی فلاں پیر صاحب ہیں ان سے دعا کروا لیں، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، بہترین وہاں پہ منتیں مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ آدمی کہتا ہے اب چھوڑو اللہ کو، ان سے اپنی نسبتیں قائم کر لو۔ مزار پہ جا کر دعا کرنے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اچھے بعمل پیر کے پاس جا کے دعا کرنے کو میں غلط نہیں کہتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، اچھے عامل کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات ہے اعتقاد کی، آپ کا اللہ پر کتنا اعتقاد ہے؟ اعتقاد اللہ کی طرف ہی ہو۔ یہ تمام وسائل ہیں، پیر کو عزت کس نے دی ہے؟ اگر وہ اس کی زبان میں تاثیر ہے، وہ تاثیر دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر صاحب مزار باعث برکت تو انہیں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی عامل کے پاس وظائف ہیں اور وہ علاج معالجہ کر سکتا ہے روحانی اعتبار سے، اسے طاقت کس نے دی؟ آپ کے رب نے۔ رب سے مایوس ہو جاؤ، مخلوق سے اپنا رابطہ رکھو تو شیطان تو حاوی ہو گئی ہوگا، پھر ہمارے اعتقادات تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے ان پہ تو زور نہیں چلے گا، کس پر چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، محض اس کا زور، اس کی سلطنت یا اس کا جو قابو ہے کس پر ہوگا؟ ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کے اوپر، یہ حقیقتاً کفار ہیں ان کے اوپر۔ تو اب ہم تو کافر نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات یاد رکھیں کہ ہم نام کے تو مسلمان ہوتے ہیں، اعتقاداً بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہماری فکر بعض اوقات کفار کی مثل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ تو کافر ہے، ہم مسلمانوں کے نماز نہیں پڑھتے، وہ ہماری کتاب کے، اللہ کی اس کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کیونکہ کافر ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھتے، وہ حلال اس لیے نہیں کماتے، کافر ہیں، ہم حرام نہیں چھوڑتے حالانکہ ہم مسلمان ہیں، وہ دین سے دور ہیں، وہ کیوں دین پہ چلیں گے؟ ہم دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اپنے دین سے بیزار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا طریقہ پھر شیطان کی مثل، ان کے اوپر پھر شیطان حاوی ہوگا اور تباہ و برباد کرے گا، اس لیے ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری آیت لے لیتے ہیں، 106 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو مجبور کر دیا گیا
اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور لیکن وہ شخص جس نے کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم پہلے بیچ کا ایک حصہ ہٹا کے پھر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، من شرح بالکفر صدرا، اور جس نے اپنے کفر کے لیے اپنے سینے کو کھول دیا، یعنی کیا مطلب، جو پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، اور خوش دلی سے ہوا، کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ ان پہ اللہ کا عذاب ہوگا، ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ لوگ مرتد کہلاتے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد دین سے ہٹ جائے اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کو خارج کر دیا، ان لوگوں کی گرفت نہیں، وہ کون؟ فرمایا الا من اکرہا، مگر وہ لوگ جن کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کافروں نے کسی کو گھیر لیا اور کہا کہ تم کلمہ کفر زبان سے نکالو۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عزیمت، ایک رخصت۔ عزیمت کا مطلب کہ جو حکم شرع ہے اس پہ عمل کریں، رخصت کا مطلب اس سے نرمی کی صورت اختیار کر لیں، تھوڑا سا آسانی والی صورت اختیار کر لیں، یہ بھی شریعت نے بتائی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اصل حکم، بعض اوقات ہم اصل حکم پہ قائم رہتے ہیں، وہ عزیمت ہے، اور جہاں نرمی آسانی کی یہ چھوڑ کے تم یہ بھی کر سکتے ہو، وہ رخصت ہے، سمجھ لیں، آسانی سمجھانے کے لیے آسان آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں عزیمت یہ ہے کہ آپ کہیں میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا، اور وہ مار دیں آپ کو، آپ شہید ہوں گے۔ لیکن اس میں رخصت یہ ہے جو یہاں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہے، صرف زبان سے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہادر ہوتے ہیں، وہ نہیں کلمہ کفر کہتے اور مار دیے جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا مقام ہے، لیکن اگر رخصت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت مرحمت فرمائی۔ بس اب اس میں توجہ طلب بات یہ ہے، خصوصاً جو باہر کے لوگ رہ رہے ہیں، کہ آپ کے بچے شدید خطرے میں ہیں۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک لڑکی ہے، کوئی غیر مسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کے باپ نے کہا کہ میں تو اجازت دیتا ہوں، میرے نزدیک تمام مذاہب برابر ہیں، یہ کہہ کر ہی وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اور جو باپ ایسا ہو کہ اپنی بیٹی کو ایک غیر مسلم شخص سے نکاح کی اجازت دے رہا ہو، جو نکاح ہی نہیں ہوگا غیر مسلم سے، اور زنا ہوتا رہے گا، اس باپ کا حشر کیا ہوگا؟ تو اب ہو رہا یہ ہے کہ تربیت ہم پوری کر نہیں پاتے، دین ہم سکھاتے نہیں، خود ہمیں اسلام کا نہیں پتہ تو اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ اور اس ماحول میں جو بچے پل رہے بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مذہب، بعض تو کہتے ہیں مذہب کوئی چیز نہیں ہے، چھوڑ دو، کوئی بھی مذہب اختیار کر لو، سب اللہ کو ہی مانتے ہیں، مذہب کوئی بھی ہو، سب کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد پھر وہ بچے کوئی ہندو ہو گیا ہے، کوئی کرسچن بن گیا ہے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی سکھ بن گیا، یہ تیزی سے ابھی رجحان چل رہا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں، انہوں نے کہا مذہب کو چھوڑ ہی دو، مذہب کوئی چیز نہیں، وہ لا دین ہو گئے، ملحد ہو گئے، یہ بھی مرتد ارتداد ہے۔ یاد رکھیں، سب سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ایسے لوگ جائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اسلام کے قریب لے کر آئیں، انہیں اسلام کی معرفت دیں، اسلام کی تعلیم دیں، اسلام مسجدوں کے قریب لائیں، علماء کے قریب لائیں۔ اور خدا را میں بعضوں کو کہتا ہوں کہ کورس کروا لیں، جی ہمارے بچوں کو انگلش ہی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتی۔ اچھا، یا تو پھر تلاش کریں اہل سنت میں کہ جو انگلش میں پڑھا دیں، وہ بہت کم آپ کو ملیں گے، لٹریچر بھی کم ملے گا۔ آپ نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں عربک سکھائی، کیوں نہیں اردو سکھائی؟ بہت بڑا لٹریچر ہمارا اردو کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کے بچے گٹ پٹ کرتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہمارے بچے انگلش بول رہے ہیں۔ جب پاکستان ہندوستان آتے ہیں، یہاں پہ بچے انگلش بولتے ہیں، سارے حیرت سے دیکھ رہے ہیں اتنا چھوٹا بچہ انگلش بول رہا ہے، تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے آپ کا بچہ ادھورا دین سیکھے گا، کیونکہ انگلش میں اتنے لٹریچر نہیں ہے، یہاں سے علماء جاتے بھی ہیں تو انگلش میں اسپیچ نہیں ہوتی ہے بعض اوقات، تو وہ پوری بات سنتے بھی سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچہ جب آدھا دین سیکھ لے گا، اس سے اگلی نسل کو کیا سکھائے گا، یہ مجھے بتائیں ذرا؟ اور اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، یعنی کوئی ہماری فیوچر پلاننگ نہیں ہے۔ دنیا مل جائے، آسائشیں مل جائیں، مکان اچھی جگہ ہو، گاڑی ہو، پیسے کی فراوانی ہو، کھانے پینے کو اچھا مل جائے، ورلڈ ٹور پہ نکل جائیں، عیش کریں دنیا کے اندر، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ یہ سوچ ختم کرنی ہوگی، ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ باہر کے ہی ایسا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، جو یا ہندوستان میں جو جہالت کے ساتھ رہے گا
ان کے بچے دوسری طرف مائل ہو سکتے ہیں، لیکن باہر والے زیادہ خطرے میں، کیونکہ جو غیر مسلمین کے اطراف درمیان میں رہتے ہیں ان کے لیے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے خاص کہا، ورنہ ہر جگہ یہ خطرہ موجود ہے۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں آپ پہنچیں، آپ کے لیے کہا جائے جنت میں جائیں، اور آپ کے بچے کے لیے کہا جائے ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ تو کافر مرا ہے، اس نے اسلام کا انکار کر دیا تھا، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولاد جہنم میں جلے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، کبھی پھر ملاقات نہیں ہو سکتی، گئے بس آپ بالکل۔ یہ کس قدر دردناک لمحہ ہوگا، اس لیے توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا ہم سے جتنی غلطیاں کوتاہی ہوئیں، بے انصافیاں ہوئیں، عدل کے خلاف ہم نے کام کیا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، سب گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نام اعمال کو بالکل پاکیزہ کر دے۔ مالک مولا تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہمیں کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کی حاجات جانتا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی صدمے کا شکار ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے گھر میں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہمیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما، ہماری تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے، جو ہمارے کام اٹک گئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری حاجات جانتا ہے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کو تقویت پہنچا رہے ہیں، علماء اور عالمات، مفتیان کرام، مفتیات تیار کرنے کے سلسلے میں بچوں کو، بچیوں کو مالی تعاون کے ذریعے مضبوطی اور آسانی فراہم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دنیا اور آخرت میں بے حد آسانیاں عطا فرما۔ مالک مولا ان کی اولاد کو بھی نیک پرہیزگار متقی بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو اتنی خوبصورت موت عطا فرما جو ایک تحفے سے کم نہ ہو۔ میرے مالک مولا جب یہ قبر میں پہنچیں تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، تحد نگاہ وسیع فرما دینا۔ مالک مولا میدان محشر میں ان کو VIP پروٹوکول عطا فرمانا، فرشتے ان کو عرش کا سایہ دیں، تیرے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ مالک مولا ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔